اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، آج کل ہر شخص اس حوالے سے پریشان ہے کہ چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، مہنگائی، اور دوسری طرف آمدنی میں کمی ہے، روزی اور رزق کے دروازے تنگ ہو گئے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی شکایت ایک شخص نے آ کر امام زین العابدین علیہ السلام سے کی۔ شیخ کلینی نے اس روایت کو اپنی کتاب الکافی میں لکھا ہے کہ مولا، اس وقت چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور ہمارے لیے اپنی ضروریات کی چیزوں کو خریدنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس وقت چوتھے امام نے اسے یہ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ما علی من غلائہ، یعنی اگر چیزوں کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اس سے مجھے کیا پریشانی ہونی چاہیے۔ ان غلا فہو علیہ وان رخص فہو علیہ، کہ اگر کسی چیز کی جو ضرورت کی ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے تو بھی وہ پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں اتنی آمدنی عطا کرے، اتنا رزق عطا کرے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ اور اگر وہ سستی ہو جاتی ہیں تب بھی وہ خدا کی ذمہ داری ہے، وہ خدا کے ذمہ پر ہے کہ وہ ہماری ضرورت کو پورا کرے، اس لیے کہ ہر شخص کی رزق کی ذمہ داری پروردگار متعال نے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، قرآن مجید میں 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ اس روئے زمین پر جو بھی چوپائے ہیں، جو ذی روح ہے، جسے رزق کی ضرورت ہے، توانائی اور طاقت کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کی ذمہ داری پروردگار پر ہے، اس نے اس کے رزق کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ دوسری طرف ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے رزق کو، اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، کام کریں، اور ساتھ ساتھ پروردگار سے دعا کرتے رہیں۔ اور اس کے باوجود بھی اگر انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور زندگی میں کچھ سختی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے، تو پھر پروردگار کی رضا پر راضی رہیں اور اس کی رضا پر توکل کریں۔ اور یہ تینوں چیزیں، یعنی کام کرنا، محنت کرنا، اسی طریقے سے خدا سے طلب کرنا، دعا کرنا، مناجات کرنا، اور پھر خدا کی رضا پر راضی رہنا، یہ تینوں چیزیں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی اور سیرت میں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک شخص نے چوتھے امام کو دیکھا، یہ روایت بھی کافی میں موجود ہے، کہ علی صبح، یعنی جیسے ہی صبح کا اجالا نمودار ہوا، علی صبح امام اپنے گھر سے نکل گئے رزق حاصل کرنے کے لیے۔ تو جس نے دیکھا اس نے امام سے پوچھا کہ این تذهب، اے مولا یہ صبح صبح آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اتصدق لعیالی، میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے صدقے کو حاصل کروں۔ اب یہاں لفظ امام نے صدقہ استعمال کیا ہے، لہذا دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں جو آگے سائل کے سوال میں نظر آتی ہیں، کہ اس نے سوال کیا کہ مولا آپ صدقہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، یعنی وہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز کا سوال کرنا چاہ رہا ہے کہ چونکہ صدقہ تو سادات پر، آل رسول پر حرام ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں صدقہ لینے جا رہا ہوں؟ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے سائل کی، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مولا اتنی صبح صبح آپ نکل گئے ہیں گھر سے اور کمانے کے لیے یا رزق حاصل کرنے کے لیے یا صدقہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی اتنی صبح صبح کام کرنے کی، محنت کرنے کی، اور گھر سے نکل کر آپ اپنے گھر بار کے لیے چیزیں جمع کر رہے ہیں؟ تو یہ دونوں قسم کے سوال اس میں ہو سکتے ہیں، اور امام نے جواب جو دیا اس میں دونوں چیزوں کا جواب آ گیا۔ امام نے فرمایا کہ من طلب الحلال فہو من اللہ عز وجل صدقۃ علیہ، جو شخص بھی پروردگار کی بارگاہ سے حلال رزق کو طلب کرتا ہے، اور طلب کرنے میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی اپنے محنت کرنے میں، اپنے جستجو میں، استطاعت میں جتنا ہے وہ محنت کرے، خود باہر نکلے، ہاتھ پیر چلائے، کام ڈھونڈے، تلاش کرے رزق کو، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حلال طلب کرنا پروردگار سے، یعنی خدا سے دعا کرنا، خدا سے مانگنا کہ اے پروردگار میری استطاعت میں جو کچھ تھا، جو میں کر سکتا تھا اپنے زور بازو سے، وہ میں نے کر لیا ہے، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو میری ضرورت کو پورا کر۔ تو امام فرما رہے ہیں جو اللہ سے حلال کو طلب کرتا ہے اور پھر پروردگار اسے جو کچھ عطا کرتا ہے، فَهُوَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، تو وہ گویا خدا کی بارگاہ سے ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس پر اپنا تفضل کیا ہے، اپنا کرم کیا ہے، اپنا رحمت نازل کی ہے اور اسے صدقہ عطا کیا ہے۔ تو اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے
کتنے ہی افضل مقام پر کوئی شخص ہو، کیسے ہی منصب اور عہدے پر ہو، اس کی معاشرے میں کیسی اسٹیٹس اور مقام اور منزلت ہو، اس کے باوجود اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو اس کی استطاعت میں ہے اتنی محنت اور کام کاج اور مزدوری کرے۔